اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کو بدلے کے قابل بنانے کے لیے کسی عمل کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کسی عمل کو دیکھتا ہے. آپ کے پاس میں اگر کوئی چیز آپ بیماری ہے، اگر کوئی چیز آئی تو آپ اس کو کوالٹی دیکھیں گے نا، کتنی کوالٹی، صورت ہے یا اس کے اندر میں کوالٹی بھی ہے. کوالٹی کے اعتبار سے قیمت اس کی ادا کی جائے گی. تور کی دال آپ خریدنے والے ہیں، تور کی دال کو لایا، کیوں ہٹا کے دیکھیں کتنی کوالٹی کی. سونا کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے. عبادتوں کو، عملوں کو رب کی بارگاہ میں کہے کہ اللہ اس کو قبول کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز دیکھے گا، اللہ کے دیکھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بدلہ دینے کے قابل بننے کے لیے تمہاری عبادات، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری قربانی، یہ سب کچھ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جب تمہاری عبادتوں کا بدلہ دینے کا ارادہ کرے گا تو خدا کی چوائس اور خدا کی پسند، خدا کے پاس اس کی قیمت کی بنیاد تمہارے کاندھے جھکا کر عبادت کرنا، اپنے کو متقی، اپنے کو بڑے پیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑے دنیا کے مجاہد سمجھنا اور علم والے اور عمل والے سمجھنا یہ نہیں ہے. بلکہ رب العالمین تو جب توجہ کرے گا کہ ان کے عبادت اور ان کے دین کو میں قبول کروں، تو اس میں جو رب کی نظر کے اندر میں کھری چیز ہے، خدا کی قسم میرے لیے کتنا کرا. عبادتوں کا رخ تو دے دیا کہ غرض کے لیے کرو تاکہ میں ناراض نہ ہو جاؤں، غرض چلتی ہے، لیکن میرے محبوب کی محبت میں غرض نہیں چلتی. بے غرض کے میرے محبوب سے محبت کر، ٹوٹ کر محبت کر، اس کا بدلہ بھی نہ چاہا. میں سنتوں پر اس لیے عمل کرتا ہوں اور میرے آقا کے لیے صلاۃ و سلام میں اس لیے پڑھتا ہوں اور میرے آقا کے طریقے پر میں اس لیے چلتا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے تو رب ناراض ہو جائے گا. غرض رب کے ساتھ میں چل سکتی ہے کیونکہ وہ رب ہے وہ. وہاں غرض چل سکتی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، تو جہنم میں نہ ڈال دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اپنے محبوب کے معاملے میں غرض کو نہیں رکھا، بلکہ بے غرض کے ٹوٹ کر محبت کرو، ٹوٹ کر محبت کرو. غرض اگر ہوگی میرے محبوب کی محبت میں، اللہ کہے گا کہ غرض میری طرف سے چل سکتی ہے لیکن میرے محبوب کی طرف نہیں. پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میری نظر کے اندر میں قابل جزا چیز بنانے کے لیے اگر میرے سامنے شہادت پیش کی جاتی ہے، میرے سامنے عمل پیش کیا جاتا ہے، میرے سامنے حج پیش کیا جاتا ہے، یہ ذاکرین ذکر کر کے ہمارے ذکر کی مجلس کو قبول کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، لنگر کرواتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 لاکھ روپے خرچ کرانا جی لنگر میں، میں 20,000 کا جنم قربانی دیا نا، میں تو 10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو گیا نا، مہینے کے گرما کے پیر کے مہینے کے میں روزے رکھا نا. نہیں، اللہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا ہوگا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کے لیے جو نظر سے اس عمل کو دیکھے گا، وہ اپنے محبوب کی محبت کو دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ وہ ہے کہ نہیں کوالٹی اور اصل چیز اللہ کی نگاہ میں قیمت کے دینے کی یا بدلے کے دینے کی صرف اپنے محبوب کی محبت ہے. اور وہ بھی محبوب کی محبت بے غرض کے لیے، غرض نہیں، جنت کے لیے میرے آقا سے محبت. چل بازو ہٹ کہ میرے آقا کا دام لگا رہا ہے، میرے محبوب کی محبت، اس کا تو بدلہ چاہ رہا ہے. بدلہ ادھر نہیں چلتا، بدلہ ادھر نہیں چلتا. اللہ نے تمثیلاً ماں کو پیدا کیا دنیا میں، ماں سے ہم پیدا ہو گئے. ماں کے پاس میں ماں کی محبت کا بدلہ ماں چاہتی کیا کہے گی؟ بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بھاوت ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ماں کی محبت وہ رخ ہے کہ وہاں پر بدلے کی غرض کی امید مت رکھ. ماں کی ممتا تو وہ ممتا ہوتی ہے، دنیا میں مشہور ہے کہ جو
بے غرض کے بیٹا میرے سے محبت کرے یہی کافی ہے. بھوکا رکھ ماں کو شکایت نہیں کرے گی، لیکن وہ تو یہی دیکھے گی کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے. یا پھر لالچی ہوتی ہے نہیں یہ بیٹے سے زیادہ محبت کرتی اس لیے کہ 50,000 دیتا ہے مہینے کو، یا پھر وہ بیٹے سے اس لیے کہ 1 لاکھ روپے دیتا ہے. ماں کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی. ہاں وہ بیوی خالہ پھوپھو نانی کوئی بھی کر سکتی ہے، بہن کر سکتی ہے، لیکن ماں کی محبت کا رخ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو صرف یہ دیکھتی ہے کہ میرے بیٹے کے دل کے اندر میری محبت کتنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی نماز کی قبولیت کی. یا اللہ ہمارے حج کو قبول کر، ہماری قربانی کو قبول کر، اور ہماری عبادت کو قبول کر، ہمارے ذکر کی مجلس کو قبول کر، ہمارے صلاۃ و سلام کو قبول کر. تو تیرے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں برکھیے کی نظر میں پیش کر رہا ہے، ذرا سنبھل، ورنہ دل سے وہاں پر ملول رہے کہ یہ عمل اس قابل کہاں کہ رب تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں. میرا ٹیڑھا میڑھا ذکر اور میرا یہ ٹیڑھا میڑھا عمل، یہ میری اجرت کی نماز، یہ فارمیلٹی اور دکھاوے کی عبادتیں، یہ عبادتیں اس قابل کہاں ہیں کہ میں رب تیری بارگاہ میں پیش کر کے ڈھونس دوں تجھے. خطرے میں پڑ رہا ہے وہ، کیا پڑ رہا ہے؟ اب کوئی آدمی ہے کہ پتل کے بہترین سکے بنا لیا اور ڈپلیکیٹ زیور بنا لے کر، ڈپلیکیٹ زیور بنا کر بد نصیبی سے وہ ڈپلیکیٹ زیور اپنے پاس میں رکھ لیں. ٹھیک ہے، پیتل کا ڈپلیکیٹ زیور ہے، رائے گڑھ کا ایک ہوتا ہے نا روڈ بورڈ زیور ہے، پہن لیں. وہ آج کل عورتوں کے زیورات کے در میں نکل رہے ہیں آرٹیفیشل. کیا ہوتا ہے وہ؟ آرٹیفیشل. دیکھنے کا، دیکھنے میں زیور نظر آئے گا، حقیقت میں 0 پوائنٹ آرٹیفیشل ہے. رکھ لے، خوش کر لے، دوستوں کو مریدوں کو بیوقوف بنا لے، یا خاندان والوں کو چکر دے دے، ارے ماشاءاللہ کیا ہے، کیا زیور ہے، اچھا آرٹیفیشل. اور دھوکہ دینے کو مجھے ہی آ گیا. اب سب کو تو بیوقوف بنا دیا، سب تو آگے چکر میں. اب یہاں پر مل جائیں گے نا 5 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے مجھے اس کے، تو کیا بولے مانے کہیں کو نہیں بیچنے کا سرائے ہوتا. سونا ہے، صحیح بھی سونا ہے، بالکل سونا ہے. کیوں ڈاؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں دھوکے باز دکھ رہا ہوں؟ سونا ہے، یہ سونا نہیں دکھ رہا، وہ پیلا نہیں ہے. وہ اتنے 10 آدمی بولے کہ اچھا ہے سونا، اچھا ہے سونا. میری سالی بھی بولی، میری ساس بھی بولی، اور سب تعریف کرے سونا اچھا زیور آرٹیفیشل ہے، اور تم سونا نہیں ہے بول رہے. کیا اب خوب روک کا صاحب، ہاں چوری بھی چوری، اچھی بات ہے صاحب، سونا ہے نا، ذرا بیٹھو اس کی صحیح قیمت میں معلوم کرتا ہوں. ملا تھا انہیں کہاں 100 کو 100 کو کیا کرتا؟ میرے بچوں اور عبادتوں کے کھبڑوں میں مت مرو، برداشت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. میں نمازی ہوں، میں ذکر کرنے والا ہوں، میں نعت پڑھنے والا ہوں، اور میں دین پر چلنے والا ہوں، شریعت پر چلنے والا. یہ ڈھونس رب کی بارگاہ میں مت دو. 2 منٹ کی نماز نہیں، 10 منٹ کی دعا. اور دعا کے اندر بھی یہ اللہ نے ہمیں وہ بھی کرا، میرے ذکر کو بھی قبول کر، میری تلاوت کو بھی، میری نمازوں کو بھی. ارے 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 معاف کر دے رہا، آپ پوچھ لے رہا، میں جاتا خوش ہو رہا، یہ بات الگ ہے. لیکن اگر دل کی بے توجہی کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں اگر دعا کرے گا، اس کو ناراضگی ہوگی، تو پھر کیا کرے گا؟ عبادتوں کی توفیق کو نہیں، تیرے قلب کے ایمان کو چھین لے گا. وہ چل میں دے رہا ہوں توفیق، اب میں توفیق نہیں دیتا تو پڑھ کے بتا، میں توفیق نہیں دیتا ہوں تو ذکر کر کے بتا. ایک لمحے کے اندر میں ایمان کو چھین کے منافق بنا دینا. اس لیے رب کے بارگاہ میں جو عارفین ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں. وہ بہت کچھ اپنے جسم کی کھال میں اتروا دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ مولا اس کا تو حق ادا نہیں ہوا. کھڑے ہوتے ہیں وہ رب کی نگاہ میں صرف کھڑے ہونے کی کوالٹی کی چیز سارے عملوں کی لائنوں کے اندر میں وقت محدود کی محبت ہے. کیا ہے کہ وہ چیز ہے کہ نہیں؟ دین کی کوالٹی اور دین کا وزن اور دین کی قیمت رب کی بارگاہ میں رب اگر کسی کو عطا کرے گا، وہ تو صرف یہ دیکھے گا کہ اس میں اصل چیز ہے کہ نہیں، اور اصل چیز قیمتی جوہر اس کے اندر میں ہے کہ نہیں، یا پھر آرٹیفیشلی سے اس پہ امامت کر رہا ہے. ہاں میں
بڑا نمازی ہوں گی، سفید کپڑے میرے نہیں دیکھتے، آنکھوں میں سرما نہیں دیکھتے، میرے عطر کو نہیں دیکھتے، ہاں کتنا فجر کا، کتنا تہجد کا، کتنے نمازوں کا، کتنا دین کا کرو، لیکن ان سب کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں ان اعمال کو پیش کر کے خدا کو دھوس مت دو۔ میں اتنا نماز پڑھنے والا ہوں، اتنا ذکر کرنے والا ہوں، اتنا دین پر چلنے والا ہوں، اللہ تو اس کو قبول ہی کر، قبول کر، قبول کر، قبول کر۔ 2-4 سونار کی دکانوں پہ گیا تو سب دیا نمبر بابا ابھی تھوڑے دن کے بعد میں رکھ کے بیچ، زیادہ قیمت آتی ہے، ارے آتی کرتے آتی کرتے، انہیں تو ٹھرکانے کے واسطے تیرے کو بول رہا ہے، وہ کہاں لگا لیں گا تیرے سے بول کے، نہیں بول رہا ہوں، نہیں قیمتی ہے، پورا یقین ہو گیا۔ اب بڑی دکان پہ بڑے شو روم پہ پہنچا، وہ سب تو بولتی ہے بولے، انہوں نے ٹھرکانے کے لیے بولے تھے، اب انہیں اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہا، اپنے آپ کو قربانی دینے والا، اپنے آپ کو حاجی، اپنے آپ کو ذکر کرنے والا، ہاں تو مجھے سمجھ لے رہا تو اپنی جگہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے بولنے لگا، ہاں اچھے پیر ہے تم، اور تم بھی اچھے مرید ہے، تم بھی اچھے خلیفہ ہے، تم بھی ماشاءاللہ کیا نمازی ہے اور کیا متقی ہے تمہاری دعاؤں پر تو ہماری دعائیں قبول ہوگی بولے، اور تمہارا ماشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی لگا دیتا ہے ساتھ میں۔ اب انہیں ہاں سبھی آرٹیفیشل کو پکا سونا بول رہے ہیں، بس ٹھرکا رہے نا تیرے کو، اس لیے میرے آقا نے بچایا امت کو، فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے، تمہارے منہ کے سامنے تمہاری تعریف کرے تو اس بات کا مستحق ہے کہ مٹی اس کے منہ پر مارو۔ اب اگر بدنصیبی سے اس میں وہ جوہر کو پیدا کرنے کی محنت کے بجائے آرٹیفیشل کو لے لے کے سنبھال کے اور پہنچ گئے، اس لیے میرے بچوں اپنی عبادت، اپنے دین کے روح کے اندر میں جوہر کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ دعوت ہے ساری امت کو، ساری انسانیت کو، کہ خدا کی نظر کے اندر میں قیمتی جوہر سے اپنے محبوب کی محبت ہے، اپنے محبوب کی چاہت ہے۔ اگر اس چاہت کے ذرے کے ساتھ اگر تم نے ایک سجدہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو خدا اس پر اتنا خوش ہوگا، ایک رکعت بھی اگر تم نے پیش کر دی، یا ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہنا بھی اگر پیش کر دیا تو رب تو وہاں پر مچل جائے گا خوشی میں، کہ رہے اس یا رسول اللہ میں اور اس درود پاک میں جو دل سے میرے محبوب سے محبت کر کے اس نے کیا ہے، اس کا بدلہ میں کیا دوں، اس کا بدلہ کیا دوں؟ میرے خزانوں میں کہاں ہے اس کی قیمت؟ جنت میں دیکھے گا جنت قابل نہیں نظر آئے گی رب کو، حور و غلمان کی طرف میں دیکھے گا وہ قابل نظر نہیں آئے گی کہ میرا یہ بندہ جو میرے محبوب سے محبت کے ساتھ اس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، یا ایک رکعت نماز پڑھی ہے، یا پھر زکات کیا ہے اور حج کرا ہے، بلکہ یہ وہ اس قابل ہے میرے پاس میں کہ میں اس کا بدلہ دوں۔ میرے پاس میں بدلہ کیا دوں؟ جنت نہیں، اور یہ نہیں، اور وہ نہیں، یہ نہیں۔ آخر میں اللہ کہے گا کہ میرے بندے قیمتی ہے، تیرا دین قیمتی ہے میرے پاس، اس لیے کہ میرا جو چوائس اور میری پسند جو ہے وہ تیرے پاس ہے موجود ہے، پیورٹی تیرے پاس میں ہے۔ ٹوٹ کر میرے محبوب سے محبت کہ تو اپنی پوری زندگی میں صرف مجھ سے جو مانگا اور مجھ سے خواہش رکھا، دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، او اللہ میاں وہ کر دے، یہ کر دے، وہ وسیع کر دے، عقل حلال روزی عطا کر دے، وہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ ارے کب تک اٹک کے رہو گے اس میں؟ یا اللہ تیرے محبوب کی محبت سے قلب کو منور کر، یا اللہ تیرے محبوب کی محبت کو دل میں پیدا فرما دے، یا اللہ جو چیز تجھے پسند ہے وہ چیز ہم کو عطا فرما دے۔ یہ رکو نا خانقاہ والوں کی دعاؤں کا، اب ہاتھاں اٹھا دیے، تیرے ہاتھاں تو اٹھے ہوئے ہیں، زبان چل رہی ہے، آنکھیں مچا ہوا ڈھونڈ رہا ہے، اب وہ بیچارے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیوار کو ٹیکا لگا دے، آپ کو ایسی لمبی دعا کی، پھر اللہ نے کیا بولیں گا؟ پھر دل غافل زبان حاضر، بالکل نہیں، مختصر دعا کرو مگر کوالٹی کی دعا کرو رب کی بارگاہ میں۔ ہماری عبادتوں کو، ہمارے عملوں کو قبول کر، اور یہ کر وہ کر، سن رہا ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمائی قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، 72 حوروں کو بیان کیا، غلمان کو، کیوں؟ وہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے۔ انسان چونکہ خواہشات ہے اس کے اندر میں، تو خواہشات کے رخ سے اسلام پر لانے کے لیے قرآن مجید میں جنت کے تذکرے، حور و غلمان کے تذکرے ہیں۔ اور جب اسلام لا چکا ہے تو اسلم تسلیم، مسلمان کون ہے؟ جو اپنے اختیارات سے دستبردار ہو کر گردن کٹ جائے، زندگی کی سانس ختم ہو جائے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، میری چوائس اسلام بن چکی ہے، اسلام سے مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ مسلمان ہے۔
اور جو مسلمان بن جائے پھر اللہ تعالیٰ اور کہے گا کہ آگے کا اور ایک منزل باقی ہے. پھر وہ کون سی منزل ہے؟ مومن بن. مومن کیا ہے؟ مومن کیا ہے؟ یا جو الذین آمنوا وآمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. آہستہ چھوٹا چھوٹا راستہ کھول کے اللہ میں راستہ بتاتا تھا. تو اللہ بڑے بڑے راستے کم سامنے نہیں کھول دیتا تو تمہارا پیر عبداللہ کھول کے اپنے کو کیا برباد کرے گا؟ یہ تو ان ریاستوں کے اندر میں، ورنہ پیران طریقت جو ہوتے ہیں نا، جو ان میں سے چن لیتے ہیں ان کے سامنے دنیا کا تذکرہ کرنا حرام کہتے ہیں. جب آ گیا ہے، داخل ہو گیا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اسلام ہے، اسلام میں داخل ہو چکا. اب یہاں پر اپنی مرضی نہیں چلتی، وہاں پر تو چلے گی اب اسلام کی تیرے اوپر. رمضان کے روزے پڑھ، نماز پڑھ، شریعت پڑھ، سنت ضروری. اب جب داخل ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب سنت کو، شریعت کو تیری قبول کریں گے، اسلام کو، تو پھر اور آگے کی ترقی کے لیے انٹرنس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہیں کا ہوتا ہے وہ MBBS کا وغیرہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورتوں پر، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر کے اپنی ضرورتوں کو قربان کرتا ہے. ایسا ٹھیک ہے، آئیں گے پھر ایک قدم آگے بڑھیں گے. اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب ان کے لیے پھر ادخلوا فی السلم کافہ. اب وہاں پر پارٹیشن نہیں، اب بنداس اس کو اسلام کا حکم پورا کرنے کا ضروری ہے. جب ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسلام سے خوش ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ایک اور آپشن کھولتا ہے کہ جب مسلمان تو بدل چکا ہے نا، پھر اور نوازش کے لیے مومن بھی بن جانا میرے بندے. یا اللہ مومن کیسے بنوں؟ تو میرا مقصد پورا کر، میری چوائس اور میری پسند. تو اپنی پسند کے لیے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن کیا میرے بندے، اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نرم پڑ جاتا ہے. کیا میرے بندے، کیا تو میری پسند کو پورا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تیری پسند کیا ہے؟ تو اللہ نہیں لگائیں گا لسٹ میں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ جہاد، یہ کچھ بھی نہیں. اللہ تیری پسند کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ دروازہ خاموشی کے ساتھ کھولے گا. میری پسند صرف میرے محبوب سے ٹوٹ کر بے غرض کی محبت. ماں غرض مت رکھ دے میرے بندے، دل مدینہ بنا لے، دل میں صرف میرا محبوب ہو. تیری مسکراہٹوں میں، تیری مرضی میں، تیری زندگی کی خواہش میں آخری خواہش میرے محبوب کی محبت ہو. اچھا اللہ میاں، پھر یہ تو میں حاصل نہیں کر سکتا نا، اور تو حاصل نہیں کر سکتا، مگر تو اپنے دل کو اس کے لیے تیار تو کر. یا اللہ ساری دنیا کو میں چھوڑتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اب میری خواہش یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا تو ایک نظر ڈال کر اس کے قلب پر تجلیات سے اس کو غسل کروا کر اپنے محبوب کی پاک محبت کو اس کے دل میں داخل کر دے گا. کون دے گا؟ اللہ عطا کرے گا. اور جس کو عطا کر دیا اللہ میاں، اب وہ اللہ خود اس دل کا سوداگر بن جائے گا، خریدنے کو تیار ہو جائے گا. واہ، اللہ کا معاملہ بھی عجیب ہے. اب بندوں میں یہ کون ہے؟ یہ بندے مت بولو ان کو، اولیاء بولو. اولیاء کون؟ میرے دوست ہے وہ. ارے تو رب اور یہ دوست کیسے؟ تو پیدا کرا ان کو اور تو ان کی سنتا کیا؟ تیری تقدیر سے تو جو لکھا اس کو بھی کاٹ دیتا کیا؟ ہاں پھر کیسا نہیں؟ کیوں کہ انہوں نے مجھ سے مانگ کر میں نے انہیں وہ جوہر عطا کر دیا جس کا میں خود فرشتہ ہوں. خدا کی قسم، ولایت کا اصل جوہر ٹوٹ کر بے غرض کے میرے مصطفیٰ سے محبت ہو. جو ساری چیزوں کے اوپر رب کی نگاہ میں پسند بن جاتی ہے وہ چیز، وہ میرے مصطفیٰ کی ٹوٹ کر بے غرض کی محبت ہے. اب ہمارے اندر بھی غرض ہے محبوب کی معاملات کے اندر میں، تو نفاق کے بہت خدشات ہیں. سنتوں پر عمل کر رہے گائے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت پر عمل کرنے کے لیے. وہ ویسا کرو تو اس سے کیا ہوتا؟ وہ دعا پڑھو، وہ سنت پر عمل کرو تو اس سے شفا مل جاتی، اس سے وہ ہو جاتا. یہ سوداگر بنا ہوا ہے. خطرہ ہوگا کہ نفاق پر چل جائے گا. یہ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. وہ اپنی تابع داری کے اندر میں، اپنے فرمانبرداری کے اندر میں تو غرض کو برداشت کر لیتا ہے کہ میں رب ہوں، لیکن اپنے محبوب کے بارے میں اللہ کا فارمولہ بالکل الگ ہے کہ جس دل میں میرے محبوب کی محبت ہو، خدا خود فریفتہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر.
خدا خود خریدار بن جاتا ہے. ارے عطا تو نے ہی کیا نا, آؤ عطا میں نے کیا, لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ میں خود اس کا خریدار ہوں. میں خود کپاس کا بیج لگاتے, پھر کپاس خریدنے والے خریدتے کہ نہیں خریدتے؟ اب کپاس کے دھوکے کے اندر میں تم لے جا کے کچھ تو بھی اگر دے دے تو خریدے گی کیا؟ وہ نہیں خریدے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قلب کا قدرداں بن جاتا ہے اور ان کو کہتا ہے ان کو بندے مت کہو میرے, عام لوگوں کی طرح سے مت کہو ان کو. غوث و خواجہ کو بھی عام انسان کی طرح سے, وہی 7 فٹ کا جسم تھا نا, وہی کھاتے تھے نا, ویسے سوتے تھے نا. گستاخیاں مت کرو. میرے وہ عبد خاص ہے, عباد الرحمان ہے, وہ میرے دوست ہے. الا ان اولیاء اللہ. ارے پھر بندے نہیں ہیں تیرے, بندے ہیں مگر مت کہو بندے ان کو, وہ میرے خاص بندے ہیں. پھر وہ کیسے بندے ہیں کہ تو کیا رب نہیں ہے ان کا؟ میں رب ہوں, لیکن وہ ایسے بندے ہیں. بندوں کے لیے فرض ہے کہ وہ میری مانے, لیکن وہ ایسے میرے بندے ہیں کہ میں ان کی مانتا ہوں. یہ ہے مقام ولایت. دل و جگر ہے کہ اتنا بنداس ہو کر یہ تعلیمات بھی عام پیرائے میں شریعت کے اسلوب اوپر دی جا رہی ہے. یہ تو جرت خانقاہ محمدی کی تعلیمات کی ہے. اتنی گہری باتیں بھی شریعت کی زبان میں کہی جا رہی ہے, ورنہ نہیں کہی جاتی. بلکہ اس کے لیے تو خانہ خاص چاہیے, اس لیے خانقاہیں کہتے ہیں. یہاں تو بزرگوں کا نظام ہے, خواجہ جی کی چوکٹ ہے. یہاں بھی ڈر اور خوف, تم کو محبت یہاں کے نظام کی پیدا نہیں ہوئی, تمہارا دل اس نظام کے قابل نہیں بنا, اس لیے تمہاری محرومی کی علامت ہے. یہ بے وقت خانقاہوں میں آیا کرو, پھر وہ میرے آقا تجھے ان کا بھکاری کیوں بناتے ہیں؟ عزت کے ساتھ تو تجھے عزت کا تاج ادا کرتے کہ مخلوق سے تجھے بے نیاز رہتے کہ کسی کے سامنے, اپنی اولاد کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے تجھے. تو وہ اولیاء مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تجھے؟ آوازہ نکال کے, کیل کے, کپٹ کے, آنکھیں نکال کے, وہ کر کے, کتنے شرارتیں, زبردستی کے ایکسپوزنگ, زبردستی کے ایکسپوزنگ. اس لیے میرے بچوں, ان معاملات کے اندر میں اپنے آپ کو نظام کے اندر ہوش کے ساتھ چلاؤ. یہ مت سوچو کہ کچھ آنکھ بند کر کے اگر پیر نہ دیکھ رہا ہو تو پیر کو معلوم نہیں ہوگا. ہزاروں راستے ہیں, معلوم ہو جائے گا وہ. یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم جاننے والا ہوں, خدا کی قسم رب کی ذات ہے وہ. لیکن تم کو یاد نہیں رہے گا, تم خود بول دیں گے بعد میں حضرت کو کیسا معلوم ہوا جی, یہ بات تو خالی میرے کچھ معلوم تھی. تیری زبان سے بولنے لگا دیتے ہو, بعد میں کو بلا دیتے. اور بابا وہ اللہ کا نظام ہے کہ تیری زبان سے تو خود بول دیا, اس کے بعد بھلا دیا. یہ تو ایک ذریعہ, ایسے ہزاروں ذریعے